بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، تم وہاں اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس پہنچو گے، پس جب تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں، یعنی دل و زبان سے قبول کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اور یہ شہادت ادا کر دیں تو پھر تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے دن و رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر جب وہ اس کو بھی مان لیں، اس کی بھی اطاعت کر لیں، تو اس کے بعد تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی کے فقراء اور مساکین کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ چھانٹ کے ان کے نفیس اموال نہ لینا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے، یعنی میری نبوت اور رسالت کی دعوت اس تک پہنچ جائے، پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور دوزخیوں میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول،
ایک نصرانی آدمی ہے جو انجیل کے موافق عمل کرتا ہے، اور اسی طرح ایک یہودی آدمی ہے جو تورات کے احکام پر چلتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کے دین اور آپ کی شریعت پر نہیں چلتا، تو فرمائیے اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی یا نصرانی نے میری بات کو سن لیا، یعنی میری دعوت اس تک پہنچ گئی، اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی، تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے بھی زیادہ واضح ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا بھی ہو، یعنی توحید کا قائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرتا ہو، مگر پیروی آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بجائے تورات اور انجیل ہی کی کرتا ہو، اسی کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتا ہو، تو نجات نہیں پا سکے گا۔ اسی حقیقت کا اعلان قرآن مجید کی اس آیت میں بھی کیا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی، جو لوگ آپ کی شریعت کا اتباع کیے بغیر اللہ کو چاہتے ہیں اور اس کی بخشش حاصل کر سکنے کی خام خیالی میں مبتلا ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے، اگر تم واقعتاً اللہ کو چاہتے ہو تو اس کے سوا اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میری شریعت کی پیروی اختیار کرو۔ اگر ایسا کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر تم میری پیروی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت اور مغفرت کے تم مستحق نہیں ہو سکو گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ پس آپ نے اپنا داہنا ہاتھ آگے کر دیا، پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں کیا ہوا؟ یعنی تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ میری خطائیں معاف کر دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، ہجرت کرنا بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی پہلے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے بھی کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، یعنی توحید کی گواہی دینا، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور برے کام سے رنج اور قلق ہو تو تم مومن ہو، یعنی ایمان والے ہو۔ مطلب یہ ہے، ایمان کے خاص آثار اور علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل کو خوشی اور مسرت ہو، اور جب اسے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو اس کو رنج اور غم ہو۔ جب تک آدمی کے ضمیر میں، دل میں یہ حس باقی رہے، سمجھنا چاہیے کہ ایمانی روح زندہ ہے
اور یہ احساس اس کا ثمرہ ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کو تمام ما سوا سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس یعنی خواہشات نفسانیہ میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔